شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی شوہر کے اس حصے کو دبائے، ہر گھر میں اتنی دولت آئے گی، جو بھی عورت یہ عمل کرے گی چند دنوں میں کروڑ پتی بن جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم محترم ناظرین، شوہر کے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے کہ جس کو اگر بیوی دبائے تو اس گھر میں بے پناہ رزق بارش کی طرح برسے گا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق میں اضافے کے لیے کون سا باکمال عمل بتایا کہ جس کو کرتے ہی صحابہ پہ رزق کی بارش ہونے لگی؟ یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں تفصیل سے شامل کی جائیں گی، اس لیے ناظرین ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، میری آج کی یہ ویڈیو خاص خواتین کے لیے ہے جو کہ شادی شدہ ہیں۔ شوہر کے اس حصے کو دبانے سے گھر میں اتنی دولت آتی ہے کہ جتنا مرضی خرچ کر لیں کبھی دولت اور رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ آج میں آپ کو ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں، خاص طور پر خواتین کو، جسے سن کر آپ اس عمل کے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ رات کو سونے سے پہلے عورت نے شوہر کا یہ حصہ دبا لیا جسے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، تو دولت کی اتنی فراوانی ہوگی اور ایسی جگہ سے رزق ملے گا کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ بہت بار دیکھا ہوگا، جب بھی مرد اور عورت کا نکاح ہوتا ہے اور وہ میاں بیوی بن جاتے ہیں، اور جس گھر میں عورت دلہن بن کر جاتی ہے تو گھر والے چاہتے ہیں کہ عورت کا نصیب اچھا ہو، گھر کو سنبھال لے، شوہر کے گھر والوں کی اچھی خدمت کرے، اس کے اپنے نصیب کے باعث شوہر کو اچھا روزگار ملے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ رزق عورت کے نصیب سے ملتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے ملتی ہے، اسی طرح بہت سی باتیں آپ کو معاشرے میں سننے کو ملتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو اور عورتوں سے نکاح کرو، کیونکہ یہ عورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس رزق میں برکت لے کر آئیں گی۔ ناظرین، ایک بار ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کی شکایت کی اور کہا کہ میں بہت تنگ دست ہوں اور غریب ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، میری غربت ہی نہیں جاتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر لازم ہے کہ تم شادی کر لو، یعنی نکاح کر لو۔ نکاح ایک ایسا رشتہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت اور ترقی رکھی ہے کہ بے روزگار کو بھی روزگار مل جاتا ہے، جبکہ تنگ دست آدمی کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، رزق میں بہترین برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ جبکہ آج کے دور میں لوگ نکاح کرنے میں بہت دیر کر دیتے ہیں، جب تک پیسہ نہ آ جائے، اچھا گھر نہ آ جائے، اچھی گاڑی نہ آ جائے، نکاح کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے نکاح کرو، وہ تمہارے لیے مال لائیں گی، یعنی ان کے آنے سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت دے گا۔ جہیز لانا مراد نہیں، عورت ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر گھر میں اتنی دولت لائے جو کبھی ختم نہ ہو، تو ایسی عورت کو چاہیے کہ آج سے ہی یہ عمل لازمی کر لے۔ شوہر اپنی بیوی اور بچوں کے لیے محنت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر والے سکون سے زندگی گزار سکیں، کسی سے کچھ مانگنا نہ پڑے اور اپنے ہی کمائی ہوئی دولت سے بہترین زندگی گزار سکیں۔ دوسری طرف کچھ ایسے شوہر بھی ہوتے ہیں جنہیں اپنی بیوی اور بچوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایسے مرد زندگی بھر ذلیل و خوار ہوتے رہتے ہیں اور اپنی بیوی اور بچوں کی قدر نہیں کرتے۔ اگر شوہر گھر میں پیسے کم لاتا ہے، اس کا کام صحیح طریقے سے نہیں چل رہا، کمائی بہت کم ہے، تو عورت کو چاہیے کہ رات کو اس کے بستر پر بیٹھ جائے، آرام آرام سے اس کے پاؤں دبانا شروع کر دے۔ جیسے جیسے وہ پاؤں دبائے ویسے ہی یہ پڑھتی رہے،
جس میں اللہ رب العزت کے 2 اسم مبارک ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ عورت اپنے نرم ہاتھوں سے شوہر کے پاؤں دبائے اور ساتھ ساتھ اس کا ورد کرتی رہے جو اللہ پاک کے 2 بہترین اسماء مبارکہ ہیں۔ شوہر کے پاؤں دبانے کے ساتھ ساتھ اس کا ورد جاری رکھے۔ محترم ناظرین، یہ میاں اور بیوی کا رشتہ بھی قدرت نے انسانوں کے لیے کیسا پیارا رشتہ بنایا ہے، انسان سوچے تو سوچتا ہی رہ جائے۔ ایک وہ لڑکا یا مرد جیسے اس لڑکی یا عورت نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوتا، لیکن نکاح ہو جانے سے ایک دوسرے کی کل کائنات بن جاتے ہیں، محبت بھر دیتے ہیں۔ وہ پیدا کرنے والا دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے زندگی بھر کا رشتہ جوڑ دیتا ہے۔ یہ نکاح کے بول ساری اجنبیت ختم کر دیتے ہیں۔ وہ لڑکی اور لڑکا جو کسی بھی غیر کے قریب آنے سے چیخ پڑتے ہیں، لیکن جب یہی لڑکا اور لڑکی اس نکاح کے خوبصورت بندھن میں بندھتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے لباس بن جاتے ہیں۔ انہی لڑکی اور لڑکے کے ماں باپ انہیں صنف مخالف سے بات کرنے کو منع کرتے ہیں، موبائل تک کی چیکنگ کر لیتے ہیں کہ کہیں کسی کے چکر میں تو نہیں، لیکن جب اپنی اولاد کو اس پیارے سے رشتے میں باندھتے ہیں تو پھر انہیں کبھی ایک دوسرے سے بے رخی ہونے یا بات نہ کرتا دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی جاؤ ایک دوسرے کے قریب جاؤ، باتیں کرو اور نہ رہو ایک دوسرے کے بنا۔ حالانکہ یہ لڑکا اور لڑکی ہیں تو ابھی بھی یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے صنف مخالف ہی، لیکن ان 2 لفظوں نے ان دونوں کا پردہ ختم کر دیا اور دونوں کو ایک دوسرے کی کل کائنات بنا دیا۔ وہ ماں باپ جو اپنی بچی کو بھی موتی کی طرح چھپا کر رکھتے ہیں، وہی اسے خوب بنا سنوار کر اسے ایک مرد کے حوالے کر دیتے ہیں کہ ہاں اب وہ مرد کوئی خالی اجنبی مرد نہیں بلکہ سائن کر کے اپنے آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ انکل آنٹی میں اب آپ کی بیٹی کا محافظ ہوں۔ اور اس لڑکے کے والدین بھی جو اپنی اولاد کو لڑکیوں سے ملنے پر پابندی لگاتے ہیں، ان کا بیٹا جب قابول ہے کہ الفاظ کہتا ہے تو کسی کی بیٹی کو خود اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ ہاں یہ ہے تمہاری کھیتی، جاؤ اس میں داخل ہو جاؤ۔ کیا پیارا ہے یہ رشتہ، کیا خوبصورتی ہے اس میں، اور کیا پیدا کرنے والے کی قدرت ہے کہ بس ایک خطبہ اور اس کے بعد چند الفاظ کہنے سے 2 افراد کا ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو جانا، قربتوں اور رفاقتوں کا تعلق بن جانا کہ انسان کہہ اٹھے ہاں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے، اور یہ خوبصورت سا بندھن بندھنے سے یہ محبت پیدا ہو جانا کہ پھر صرف زبانی دعووں کی بھی ضرورت نہیں رہتی کہ یہ تو بہت پیارا سا رشتہ ہوتا ہے، اور اسی رشتے کو توڑنے کی کوشش ابلیس تو کرتا ہی ہے اور آج اسی پر ضرب کاری ہے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اسے ٹوٹنے سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ ہاں یہ رشتہ تو خاندان کی بنیاد ہے۔ انسان اپنی دنیاوی زندگی کو بہترین اور حسین انداز میں گزارنا چاہتا ہے، جس میں نہ معاشی پریشانیاں ہوں اور بد اخلاقی پر مبنی برائیاں ہوں، ہر طرف سے سکون و اطمینان کے ساتھ اس کے شب و روز بسر ہوں۔ انسانی تہذیب و تمدن کی ابتدا خاندان سے ہوئی اور اس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ذریعے پہلے گھر اور خاندان کی شکل میں ڈالی گئی۔ محبت اور انسیت جو انسانی نفس کے ضمیر میں شامل ہے، خاندان کے استحکام اور بقا کا باعث بنی۔ انسانی روح ہمیشہ اس کے لیے بیتاب رہی ہے اور انسان اس کے بغیر جسمانی، ذہنی اور روحانی اذیت کا شکار رہا۔ 21ویں صدی کو انسانی ترقی کا عروج اور انتہا سمجھا جاتا ہے۔ جہاں یہ صدی انسانی دماغ کی ترقی کی انتہا کو ظاہر کرتی ہے، وہی یہ انسانی محبت کی تباہی کا آغاز بھی ہے، اور اس نے مادی سہولتوں، آسانیوں اور مشینوں کے عوض انسانی وجود سے وابستہ رشتوں اور محبتوں کا خاتمہ بھی کر دیا۔ موجودہ دور میں انہی بنیاد پر مغرب میں خاندانی نظام تباہ برباد ہو چکا ہے۔ ہر خاندان مرد اور عورت کے نکاح کے ذریعے وجود میں آتا ہے، جسے شوہر اور بیوی کا نام دیا گیا۔ اس کی بنیاد محبت پر ہوا کرتی ہے۔
اسلام زوجین کے درمیان محبت و شفقت، احترام، ہمدردی اور احسار اور اعتماد کا رشتہ قائم کرتا ہے۔ اسی لیے اس نے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا حریف نہیں بلکہ معاون و مددگار قرار دیا اور اسے لباس سے تعبیر کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے باعث سکون بنایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ محترم ناظرین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہترین عورت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، بہترین عورت وہ ہے جسے شوہر حکم دے تو وہ اس کی بات مانتی ہو، جب شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دیتی ہو، وہ عورت اپنی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ایک ذمہ دار بیوی کی بہت اہم خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، حکم ماننے والی۔ نمبر 2، شوہر کو خوش رکھنے والی۔ نمبر 3، مال و عزت کی حفاظت کرنے والی۔ بہترین بیوی وہ ہے جو شوہر کی خوبیوں پر نظر رکھے اور اس کے عیوب اور خامیوں کو نظر انداز کرتی رہے۔ نمبر 2، تکلیف اٹھا کر بھی شوہر کو آرام پہنچانے کی کوشش کرے، شوہر سے اس کی آمدنی سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے اور جو مل جائے اس پر صبر و شکر کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ نمبر 4، شوہر کی مصیبت میں اپنی وفاداری کا ثبوت دے۔ نمبر 5، شوہر کسی معاملے میں زیادتی کر بیٹھے تو واویلا نہ کرے بلکہ صلح اور صبر کا راستہ اختیار کرے۔ نمبر 6، میکہ اور سسرال دونوں گھروں کو اپنا سمجھے، سب کی عزت کا خیال رکھے۔ نمبر 7، پڑوسیوں اور ملنے جلنے والی عورتوں کے ساتھ خوش اخلاقی اور شرافت کا برتاؤ کرے۔ نمبر 8، دینی تعلیمات اور نماز روزے کی پابندی کرے اور حقوق اللہ اور حقوق عباد ادا کرتی رہے۔ نمبر 9، سسرال میں سے کوئی کڑوی بات کر دے تو جواب میں خاموش رہے اور شوہر سے شکوہ شکایت کر کے جھگڑے کا سامان نہ کرے۔ نمبر 10، شوہر کے ماں باپ اور آنے والے مہمانوں کو بوجھ اور مصیبت نہ سمجھے بلکہ اپنے گھر کے افراد سمجھتے ہوئے حسن سلوک سے پیش آئے۔ نمبر 15، گھر آباد رکھنے اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے سمجھداری سے کام لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بولنے کی جگہ پر خاموش رہنا اور خاموش رہنے کی جگہ پر بول پڑنا بہت سی مشکلات کھڑی کر دیتا ہے، لہٰذا اگر کسی پرابلم کو سمجھداری سے ہینڈل کیا جائے تو یہ راستے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ بچت اس میں ہے کہ کوشش کر کے سوچ کو مثبت رکھیں، مفاہمت کی پالیسی اپنائیں اور ٹکرانے کے بجائے بچ کر چلنے کی کامیابی کو کامیابی سمجھیں کہ یہی زندگی کو پرسکون گزارنے کا راستہ ہے۔ معافی مانگنا اور معاف کر دینا بھی سمجھداری کی نشانی ہے، لہٰذا کوشش کیجیے کہ یہ نشانی آپ کی شخصیت میں لازمی پائی جائے۔ محترم ناظرین، عورت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان خوبیوں کو اپنا کر عورت گھر کی نوکر یا کسی کی غلام نہیں بنتی بلکہ گھر بھر کی عزت و آبرو، سب کی نظر میں ادب کی حقدار اور بہت سارے معاملات میں ملکہ کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے۔ کسی نے بہت خوب کہا کہ بے وقوف عورت شوہر کی نافرمانی کر کے اور اسے اپنا فرما بردار بنا کر غلام بنانے کی کوشش کرتی ہے، یوں وہ غلام کی بیوی بن جاتی ہے، جبکہ عقل مند عورت شوہر کو بادشاہ کی حیثیت دے کر ملکہ بن جاتی ہے۔ اسلام نے میاں بیوی کی سرگرمیوں کے دائرے میں متعین کر دیے ہیں کہ دونوں میں سے ہر ایک کا مخصوص کردار اور دائرہ عمل ہے جس میں رہ کر اس نے کام کرنا ہے اور ہر ایک سے اسی کے تعلق کا سوال کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص اس کے متعلقین اور ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حاکم اپنی رعیت کے حوالے سے ذمہ دار ہے، مرد اپنے گھر والوں کے متعلق ذمہ دار ہے اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اپنے بچوں کی ذمہ دار ہے۔
تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ پاک کو بہت پسند ہے، کیونکہ میاں بیوی میں محبت ہونا اور ایک دوسرے کی طرف پیار سے دیکھنا گھر میں بہترین رزق اور برکت لے کر آتا ہے۔ ایک اسم مبارک جس کا مطلب ہے اللہ غنی ہے اور وہ آپ کے شوہر کو بھی فٹ کر دے گا، آپ کے شوہر کی رزق، دولت اور کاروبار میں اضافہ فرما دے گا، آپ کے شوہر کو مالا مال کر دے گا۔ جبکہ دوسرے نمبر پر یا ودودو، یہ اسم میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبت بڑھانے کے لیے ہے، یعنی اگر میاں بیوی میں کسی وجہ سے ناراضگی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ اسم مبارکہ دونوں میں محبت پیدا کر دے گا، یعنی غنی یا ودودو۔ اس اسم مبارک کا آپ نے ورد کرنا ہے تو اس ویڈیو میں بتائے گئے چھوٹے سے وظیفے کی برکت سے میاں اور بیوی دونوں کے درمیان محبت بھی بڑھ جائے گی اور ان کی دولت میں اضافہ ہو جائے گا۔ ناظرین، دراصل بات یوں ہے کہ جب عورت اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہے تو اس عمل سے اسے ثواب بھی ملتا ہے۔ میاں بیوی کا پیار محبت سے رہنا ہی گھر میں اتنی برکت پیدا کر دیتا ہے کہ انہوں نے سوچا نہیں ہوتا، اور عورت جب پیار محبت سے اپنے شوہر کے پاؤں دبا رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اس اسم مبارک کا ورد کر رہی ہوتی ہے تو اس عمل سے ان کے رزق میں اضافہ ہوگا اور ساتھ ساتھ آپس میں محبت بھی پیدا ہوگی۔ یاد رکھیں کہ میاں اور بیوی کے درمیان ناراضگی رزق و دولت میں بہت زیادہ کمی کا باعث ہے، لہٰذا میاں بیوی کو چاہیے کہ توبہ کر لیں اور ایک دوسرے سے ناراض نہ ہوں۔ میاں اور بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ جس میں ہلکی سی بھی ناراضگی یا ناچاکی آ جائے تو انسان کا گھر جہنم بن جاتا ہے اور گھر کا سارا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اگر یہی رشتہ خوشی اور پیار محبت میں بدل جائے تو اس گھر میں سکون ہی سکون رہتا ہے، اس گھر میں برکت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، رزق کی بھی کبھی کمی نہیں آتی۔ اکثر یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ آج کل کچھ لوگ دوسرے میاں بیوی کو آپس میں پیار اور محبت سے رہتا نہیں دیکھ پاتے، ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ یہ لوگ پیار محبت اور سکون سے رہیں، تو ان میں ناراضگی، لڑائی اور جھگڑا پیدا کرنے کے لیے بہت سے حربے آزماتے ہیں۔ لیکن جو میاں بیوی زندگی بھر کبھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چھوڑتے تو کوئی چاہے کچھ بھی کر لے ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اور اللہ پاک بھی ایسے میاں بیوی کی مدد فرماتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے جسے اس کا خاوند جب دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ اگر شوہر اسے کسی بات کا حکم دے وہ اس کی اطاعت کرے، اور اگر شوہر گھر میں نہ ہو تو وہ اس کے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت مرد اور عورت کا خالق ہے، وہی ان کا محافظ ہے، وہ ان کے عیوب و محاسن سے بھی بخوبی واقف ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ شیطان اس کا ازلی دشمن ہے، وہ ان میں اختلافات پیدا کر کے طلاق تک نوبت لے جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خوشگوار ازدواجی زندگی بسر کرنے کے حصول بڑی شرح بسط کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ آج کل معاشرے کا یہ ایک نہایت گمبھیر اور سلگتا ہوا مسئلہ بن چکا ہے۔ اکثر گھرانوں میں میاں بیوی کے تعلقات کشیدہ ہیں، جس کے نتیجے میں اکثر طلاقیں ہو رہی ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 2، بیویاں تمہارے لیے پردہ زینت و آرام ہیں اور تم ان کے لیے پردہ زینت اور آرام ہو، یعنی شوہر اور بیوی کے باہمی تعلقات کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی خوش اسلوبی سے بیان فرمایا ہے۔ جیسے وہ بیوی تمہارے لیے لباس ہے ویسے ہی تم ان کے لیے لباس ہو، اس لحاظ سے دونوں کے حقوق اور فرائض مساوی ہیں۔ لباس پردہ ہے، ہر عیب کو چھپاتا ہے، زینت ہے، حسن و جمال کو نکھارتا ہے، راحت ہے، سردی گرمی سے بچاتا ہے۔ گھر ایک سلطنت کی مانند ہے جہاں میاں صدر اور بیوی وزیر اعظم اور بچے رعایا کی مانند ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی اپنے حقوق فرائض پورے نہیں کرے گا تو گھر کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، وہاں سے خیر و برکت اٹھ جائے گی اور میاں بیوی
ٹینشن کا شکار ہو کر رہ جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے گھریلو حالات تباہ و برباد کر دے۔ میاں کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ بیوی تمہاری فرما بردار نہیں، اور بیوی کے دل میں خطرہ پیدا کرتا ہے کہ تیرا میاں تجھ سے پیار نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے خاوند پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے جذبات کی قدر کرے تاکہ گھر کا سکھ چین برقرار رہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 19۔ اے ایمان والو، نہیں حلال تمہارے لیے کہ وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی، اور نہ روکے رکھو انہیں تاکہ لے جاؤ کچھ حصہ اس مہر وغیرہ کا جو تم نے دیا، انہیں بجز اس صورت کے ارتکاب کریں کھلی بدکاری کا، اور زندگی بسر کرو اپنی بیویوں کے ساتھ عمدگی سے۔ پھر اگر تم ناپسند کرو انہیں تو صبر کرو، شاید تم ناپسند کرو کسی چیز کو اور رکھ دی ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خیر کثیر یعنی خوابوں اور تمناؤں کی دنیا اور حقائق کی دنیا میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر تمہارے رفیقہ حیات کا معیار حسن و جمال اتنا اونچا نہیں جس کا تم تصور کیے ہوئے تھے، یا اس کے اطوار و اخلاق اتنے مثالی نہیں جن کے تم متمنی تھے، تو دل برداشتہ ہو کر ازدواج کے اس رشتے کو توڑ نہ دو، بلکہ ان کوتاہیوں اور خامیوں پر صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے بعید نہیں کہ تمہیں اس بیوی سے ایسی نجیب و سعید اولاد عطا فرما دے جو تمہارے نام کو روشن کر دے، یا جب زندگی کا کارواں آزمائش و ابتدا کی سنگلاخ وادی میں قدم رکھے تو تمہاری یہ بیوی تمہارے عزم و حوصلے کو بلند رکھنے میں اس گل رائنا سے زیادہ مفید ثابت ہو جس کے بوئے وفا اور سنگ صفا کا باد سموم کا ایک ہی جھونکا مرجا کر رکھ دے۔ انسانی حسن و جمال کا آئینہ صرف نگاہ ہی تو نہیں، اس کے علاوہ اور بھی کئی آئینے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بھی سن لیجئے۔ ترجمہ: تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ عمدہ برتاؤ کرتا ہے۔ کاش ہم سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ وہ گھر جس میں میاں بیوی کی ان بن ہو وہ کبھی سچی مسرتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا اور نہ کبھی ترقی کر سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ بہترین بیوی وہ ہے جسے تم دیکھو تو مسرور ہو جاؤ، اسے حکم کرو وہ بلا حیل و حجت اطاعت کرے، اور اگر تم کہیں باہر جاؤ تو وہ تمہاری غیر حاضری میں اپنی عصمت کی اور تیرے مال کی حفاظت کرے۔ ایک مسلمان خاتون کو ان خوبیوں سے آراستہ ہونا چاہیے۔ اس مرد سے بھی زیادہ کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے جس کی رفیقہ حیات ان خوبیوں کی ملکہ ہو۔ بالخصوص ایسی بیویوں کو اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کی زیادہ ضرورت ہے جن کے شوہر روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک مصروف کار ہیں۔ ان کی عدم موجودگی میں حسب و نسب میں ڈاکہ ڈالنا بہت سنگین جرم ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ محترم ناظرین، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ یا رب العالمین، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹ میں ضرور لکھیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔